بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں رکھے تھے کہ کس طرح کوہ صفا سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق و صداقت لوگوں کو دیا، اور پھر لوگوں کا ریاکشن کیا تھا۔ تو آج ہم عرض کریں گے کہ قریشی وفد ابو طالب کے صحن میں قریش کے لوگوں کے دل میں بڑی بڑی امیدیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس گئے۔ ان کا خیال تھا کہ شکایت کرتے ہی ابو طالب غصہ میں آ جائیں گے اور اپنے بھتیجے کو اس کے دین کی تبلیغ سے روک دیں گے۔ انہوں نے خوب بڑھا چڑھا کر بات بتائی۔ انہوں نے کہا، ابو طالب، آپ خاندان کے بڑے آدمی ہیں، پورے مکہ میں آپ جیسی عزت کسی کی بھی نہیں ہے۔ لوگ آپ کی عزت کی وجہ سے چپ ہیں، ورنہ خدا جانے اب تک کیا ہو جاتا۔ آپ کا بھتیجا جب ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے اور ہماری عبادت کے طریقوں کو غلط کہتا ہے، اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ صرف ہمارے معبودوں ہی کی مخالفت اور برائی نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی بیوقوف کہتے ہیں۔ اور اگر یہ طریقہ غلط ہوتے تو ہمارے آبا و اجداد اس راستے پر کیوں چلتے؟ وہ تو بڑے عقل مند تھے، انہوں نے مذہب کا یہ طریقہ اپنی عقل مندی سے ہی اختیار کیا ہوگا۔ لیکن اس وقت ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب ابو طالب نے ڈانٹ کر واپس کر دیا کہ ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، تم کسی کا منہ بند نہیں کر سکتے۔ مگر مکہ کے لوگ اتنی بات پر بیٹھ نہیں گئے۔ وہ بار بار ابو طالب کے پاس جاتے رہے اور اپنا مطالبہ رکھتے رہے کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں یا پھر ہمارے اور ان کے بیچ سے الگ ہو جائیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ قریشیوں کے بار بار ابو طالب کے پاس جانے اور شکایت کرنے کے دوران ایک مرتبہ کا تذکرہ قرآن کریم نے اشارتاً سورہ صاد میں بھی ہے بیان کیا کہ اس مرتبہ سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے تو پچھلی مرتبہ کے مقابلہ میں بڑی سختی سے بات کرنے لگے۔ ان کے اس نئے دین کی دعوت کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اور پورے خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ باپ بیٹے میں اگر کوئی اس دین کو قبول کر لیتا تو دوسرے سے جدا ہو جاتا۔ اس طرح گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی اور ابھی یہ لڑائی اور بڑھے گی۔ اس موقع پر ابو طالب نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قاصد بھیج کر آپ کو بلایا اور محبت سے کہنے لگے، بھتیجے، یہ آپ کا خاندان شکایت کر رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے پورا خاندان بکھر گیا ہے، بلکہ ایک لڑائی اور جھگڑے کا ماحول بن گیا ہے۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر یہ میری بات کو مان لیں گے تو آپس میں اتفاق ہو جائے گا، بلکہ یہ عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے۔ اگر یہ میری اس بات کو مان لیں گے تو میں ان کی ساری باتیں تسلیم کر لوں گا۔ اس پر ابو جہل بولا، اگر کسی بات سے خاندان میں اتفاق ہو جاتا ہے تو میں ایسی ایک بات نہیں بلکہ ساری باتیں ماننے کو تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، صرف ایک ہی بات۔ پھر کلمہ پڑھ کر ان کو دعوت دی کہ تم سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو اپنا معبود اور رب تسلیم کر لو اور مجھے اس کا بھیجا ہوا رسول تسلیم کر لو، پھر اس کے حکموں پر چلنے کا فیصلہ کر لو، وہ تم کو عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے گا اور تمہیں دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اس پر باقی مجلس سوچ میں پڑ گئی، مگر ابو جہل گھبرا گیا کہ کہیں یہ بات لوگوں کے دلوں میں نہ اتر جائے، اس لیے وہ اٹھا اور پکار کر کہنے لگا، اٹھو، بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، تم اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ۔ مجھے دال میں کچھ کالا کالا لگتا ہے، یعنی نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اس پیغام کے پیچھے کچھ ذاتی مفاد وابستہ ہیں۔ حضرات مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ سورہ صاد کی ان آیتوں میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔
أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. کیا کہتا ہے قرآن؟ ذرا دل تھام کر سنیے. اور ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے. کیا اس نے ہمارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور ان میں کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلے بنے کہ چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو. یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ارادے ہیں. ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی اور کچھ نہیں، یہ من گڑت بات ہے. کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اسی شخص پر نازل کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں. تو قریش کے لوگ دوسری مرتبہ سرداروں کا ایک بڑا گروہ ابو طالب کے گھر واپس آیا. کچھ دنوں کے بعد قریشی سرداروں نے پھر ابو طالب کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس بار موڈ کچھ بدلا ہوا تھا. دھمکیاں دینے لگے اور کچھ نے تو بہت ہی سخت باتیں کہیں. اس پر ابو طالب بھی کچھ نرم پڑ گئے. ان لوگوں کو تو کیا سن کر واپس کر دیا، لیکن جب وہ چلے گئے تو ایک شخص کو بھیج کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور پیار سے کہنے لگے، بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر قربان جاؤں پیارے، مجھ پر رحم کرو. آپ کی قوم کے لوگ آج پھر آئے تھے، وہ بہت غصے میں تھے، بہت سخت باتیں کر رہے تھے. اب میرے بس میں نہیں، لہٰذا کچھ سوچو. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ چاچا کمزور پڑ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، چاچا جان، آپ نے آج تک اپنا فرض نبھایا، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا تو یہ دین غالب آئے گا، یہ کام کرتے کرتے میری جان چلی جائے گی، لیکن میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس پر کوئی سودا نہیں کروں گا. ایمان و یقین سے بھرپور یہ جواب سن کر ابو طالب نے بھی فیصلہ بدل دیا اور ہمت کے ساتھ بولے، جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، لہٰذا آپ نے جو کرنا ہے کیجئے. میں جب تک زندہ ہوں کوئی آپ کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا. غالباً اسی موقع پر ابو طالب نے اپنا مشہور قصیدہ کہا تھا، جس کا ایک شعر یہ بھی ہے، وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّ حَوْلَهُ وَنَزْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، یعنی ہم آپ کو قریشیوں کے حوالے نہیں کریں گے، چاہے آپ کے ارد گرد ہماری لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں، اور ہم آپ کی حفاظت میں اپنے بچے اور بیویوں کو بھی بھول جائیں گے. اب کافروں نے کیا کیا؟ بدنام کرنے کی سازشیں اور مشورے کرنے لگے. مکہ کے مشرک سرداروں کی پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں، کیونکہ قرآن کریم ساون کی بارش کی طرح مسلسل نازل ہو رہا تھا، جس میں ان کے کمزور عقیدے کا بے حقیقت ہونا ایسے واضح انداز میں بیان کیا جا رہا تھا جس میں رتی برابر بھی عقل ہوتی وہ اپنی سوچ پر خود ہی نوحہ اور افسوس کر رہا تھا. وہ یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ خداوند تعالی مجھے ہو کیا گیا ہے، میں اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، بلکہ نبیوں اور ولیوں کے اولاد ہونے کے باوجود ان پتھروں کو خدا سمجھ بیٹھا. چنانچہ جس کے دل میں فطرت کی کچھ بھی روشنی باقی تھی وہ آسمانی نور سے اپنے دل کا دریا روشن کر کے نور علی نور کا وہ آسمانی نور سے اپنے دل کا دریا روشن کر کے نور علی نور کا نقشہ پیش کر رہا تھا.
اس منظر کو دیکھ کر مکہ کے وہ سردار جنہوں نے خود کو دنیا پر فدا کیا ہوا تھا، بلکہ باپ دادا کی اندھی پیروی اور ضد کی وجہ سے جن کے دل کی دنیا ہی لٹ چکی تھی اور قرآن کی زبان میں ان کے آگے اور پیچھے یعنی ہر طرف دیوار چڑھا دی گئی تھی اور اوپر سے پردے بھی پڑ گئے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا جس کے نیچے میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ بلکہ اس سے بھی آگے قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ الغرض یہ کہ ان کے تمام اور روح ہی مر چکی تھی۔ وہ جاہل نادان سردار اندر ہی اندر جل بن رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو چلا تھا کہ اب ہماری جہالت کے عقیدے تو اس سیلاب کی روح میں بہہ جائیں گے۔ اب لات و منات و عزا و حبل و نائلہ و اصاف کو کون مانے گا؟ لیکن کرتے کیا؟ قرآن کریم کے صاف صاف بیان کے آگے ان کی کچھ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ حالات کے آگے وہ بے بس ہو گئے تھے۔ کچھ ہوش سنبھالی تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید جیسے کچھ بڑے جانے مانے سرداروں نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم کمزور مسلمانوں کو جن کا کوئی سہارا نہیں ایسا ماریں اور پیٹیں جس کی گونج پورے مکہ میں سنائی دے، جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان ڈر جائیں گے، اور اس سے پہلے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ بدنام کریں کہ کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے نعروں کی آوازیں گونجنے لگی، بہت خوب، بہت اچھا۔ کسی نے کہا ہم ان کو شاعر کہیں گے، کسی نے کہا ہم ان کو شاعر کہیں گے کیونکہ جو وہ کلام پیش کرتے ہیں اس میں کچھ شاعری کا انداز ہے، شاعری کے جیسا اس میں کچھ عجیب قسم کا لطف آتا ہے جو دل کی تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، اس لیے لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان کو عام شاعروں کی طرح سمجھیں گے، اس طرح ان کی قدر کم ہو جائے گی اور ان کا قد پست ہو جائے گا۔ دوسرا بولا نہیں، کیا تم نے کبھی شاعروں کی شاعری نہیں دیکھی؟ یہ کلام شاعری ہو سکتا ہے بھلا؟ اس طرح تو لوگ تمہیں بے وقوف کہیں گے، تم ان کو کاہن کہو۔ کاہن اس آدمی کو کہتے تھے جو دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس کوئی جن وغیرہ باہر کی اوپر کی مخلوق ہے جس کی وجہ سے مجھے غیب کی باتوں کا علم ہے۔ یہ کاہن لوگ بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے میں بہت بدنام تھے۔ اس کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بدنام ہوں گے اور لوگ آپ کے ساتھ کاہنوں جیسا سلوک کریں گے۔ ایک اور بولا، ارے بے وقوفو، کیسی بات کرتے، ان کے کلام میں تمہیں کوئی کاہن والی بات لگتی ہے؟ اس پر لوگ تمہیں کو بے وقوف کہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ نعوذ باللہ جادوگر کہا جائے، اور جو کلام وہ پیش کرتے ہیں اس کو جادوگری کہا جائے۔ جادوگر تو ویسے ہی بدنام ہے، ان کا کام ہی گھر لڑائی جھگڑا لگوانا اور بہنوں بیٹیوں کو پریشان کرنا ہے، کیونکہ ان کے کلام کو سن کر بھی دلوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، سننے والے کو اس کلام کی طرف اپنے دل میں کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے اور یہی گھر میں لڑائی کا باعث بن جاتا ہے، اس لیے لوگ یہ بات مان لیں گے۔ ایک چوتھا بولا، کیسی بے وقوفوں والی بات کرتے ہو؟ کیوں، کیا تم نے جادوگروں جیسی گھٹیا بد اخلاقی والی کوئی ایک بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یا ان کے ساتھیوں میں دیکھی ہے؟ تم نے جادوگر نہیں دیکھے گیا؟ وہ اپنے دوزخ بھرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے؟ اس پر سارے بولے، پھر کیا کریں گے؟ کچھ تو کہنا پڑے گا، آخر ہم لوگوں کو کیسے ان سے دور رکھیں گے؟ اس پر سب نے تھک ہار کر یہ چونکہ
اپنے باپ دادا کے دین سے الگ ہو گئے ہیں، اس لیے ہم ان کو مجنون اور دیوانہ کہیں گے، اور یہ کلام ایک خدائی کلام نہیں بلکہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ اس پر سب بولے چلو اسی بات کو لے لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی ایک ایک بات کا جواب دیا اور اصل بیماری بیان کرتی ہے ان کی غیرت کا بھی للکارا۔ معزز سامعین، آج کی قسط میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی